ان کی گردن میں سریا آ گیا، اس طرح قطع تعلقی کا ایک جو ہے معاملہ آپس میں بنایا ہوا ہے۔ ویورز آپ یقین جانیں، آپ زندگی کی اصل خوبصورتی سے دور ہیں۔ وہ ملک سے باہر چلے جائے، یورپ چلے جائے، کسی کی اچھی جاب لگ جائے، اور وہ جدید دور ہے نا ویورز، میرے والدین جو میری سوچ ہے میرے والدین کی وہ سوچ نہیں تھی ویورز، میں ڈیفرنٹ طرح سے سوچتا ہوں ویورز۔ ہم اتنے نفرت پسند لوگ ہیں، اگر کوئی انسان نہیں آیا، دیکھیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے فائنانس کے معاملات کیسے ہیں۔ اتنا بڑا اس نے گھر بنا لیا ہے تو وہ تو ایسے مغرور ہو گیا اس کو، تو جب ان ویلڈ وجوہات کو آپ وجہ بنا کے آپس میں نفرت کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنائیں گے ویورز، اللہ پاک غفور و رحیم نے ہر انسان کو زندگی با مقصد دیا ویورز، آپ یقین جانیں آپ کے پاس نفرت کا ٹائم ہی نہیں ہوگا، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کسی کے متعلق فضول سوچنے کا، آپ کی بچوں سے آپ کی نسل سے وہ نفرت کی لہر دور ہوگی، کیونکہ کہ میں ایم این اے جو ہے ان کے پاس میں کافی عرصہ رہا ہوں ویورز، نامزد ایم پی اے ایم این اے، یہ اپنے اندر آپ نے کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنی ہے، کردے کے لیے وہ آپ کو انکار کر دیتا ہے، تو آپ کیا کریں گے، نفرت کا ایک وجہ بنا لیں گے، ممکن ہم کیا کریں گے، اس انسان میں سے اس کے خاندان میں سے بے جا کیڑے نکالیں گے، صلے کی امید دوسرے انسان سے نہ رکھے، تو تھوڑی سی اتنی سی آمدن ہے تو یہ کیسے ریٹرن کرے گا، تو میں یہ بیجا وجوہات ہیں، ان ویلڈ وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنا پہ آپ نے اپنے خاندان میں کوئی نفرت نہیں لے کے آنی ہے۔ آپ السلام علیکم ویورز، آج میں پاکستان میں ہمارے خاندانوں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں جو نفرت کی وجوہات ہیں یا وجوہات ہو سکتی ہیں ان کے اوپر جو ہے میں وہ بات کروں گا، اور میں آپ سے جو اہم جو میجر پوائنٹ ہیں، جو میجر پوائنٹ ہو سکتے ہیں ان کو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا، دیکھیں ویورز ہمارے پاکستان میں ایک عجیب سی چیز ہے، لائک اگر کسی کا کوئی بیٹا یا بیٹی یا خاندان میں سے کوئی بچہ آپ کا میٹرک کالج یا یونیورسٹی میں سے کسی جگہ میں سے پاس یا مدرسے میں سے پاس ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خاندان والے آپس میں مبارکباد دیتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو مبارکباد دینے سے رہ جائے تو آپ کیا کہیں گے، یار اس نے مجھے مبارکباد نہیں دیا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، تو یہ جو چیز ہے نا آپ اس کو نفرت کی وجہ بنا لیں گے۔ اسی طرح آپ کے خاندان میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے یا کوئی آپ کے ریلیٹیو میں کوئی آپ کے جاننے والا ملک سے باہر چلے جائے، یورپ چلے جائے، کسی کی اچھی جاب لگ جائے اور وہ بغیر بتائے چپ کر کے باہر چلے جاتا ہے، اور ہمارے خاندانوں میں سے کسی چند ایک کو انفارم کر دیتا ہے، چند ایک کو انفارم نہیں کرتا، جن کو انفارم نہیں کیا ہوگا وہ کیا کہیں گے، یار انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے، ہمیں تو ان سے خبر ملی ہے، یہ تو بڑا مغرور ہو گیا، یہ تو باہر چلا گیا، اس کی تو بڑی اچھی جاب لگ گئی ہے، یہ تو ان کی گردن میں سریا آ گیا، اس طرح کی نا فضول قسم کی ہم لوگ خاندانوں میں ایک عجیب سی گفتگو آپ کو سننے میں نظر آئے گی۔ اسی طرح ویورز کسی کی کوئی شادی ہے یا کسی کے گھر میں کوئی فنکشن ہے، اگر آپ کے ریلیٹیوز ہیں، لائک اگر 100 ریلیٹیوز ہیں، 100 میں سے اگر 8 10 12 لوگ اگر نہیں آئے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں آئے ہیں، آپ کیا کہیں گے، یار وہ میرا اتنا اہم فنکشن تھا، میرے بھانجے بھتیجے کی شادی تھی، میرے بیٹے کی میری بیٹی کی شادی تھی، وہ جو میرا سکا بھائی جو شادی پہ نہیں آیا، یا میرا کلوز فرینڈ ہے وہ شادی پہ نہیں آیا۔ ویورز دیکھیں پہلے تو آپ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں، میں قطع تعلقی کو بالکل بھی پرموٹ نہیں کر رہا ہوں، قطع تعلقی ایک بہت جو فضول عمل ہے، قطع تعلقی کو اللہ پاک نے شدید ناپسند فرمایا، یہ جو ہے یہ بہت ہی برا عمل ہے، یہ ہمارے خاندانوں میں نفرت کی وجہ بن سکتا ہے۔ قطع تعلقی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ خاندانوں میں محبت اور پیار بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا میں بات کر رہا تھا، اگر آپ کا کوئی ایک رشتہ دار، آپ کا قریبی رشتہ دار کسی وجہ سے نہیں آیا، آپ نے نفرت کی وجہ بنا لینی ہے، آپ نے کہنا یار میرا وہ سکی پھپھی ہے وہ نہیں آئی، میرا سکا ماما ہے وہ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، آپ اسے کال نہیں کریں گے۔ اچھا ہم لوگ بھی نا اتنے وہ لوگ ہیں، ہم میں بھی اتنی کہہ لیں کہ اتنا ہم میں گردن میں سریا ہے، یعنی ہم لوگ بھی اتنے غصے والے لوگ ہیں، ہم اتنے نفرت پسند لوگ ہیں، اگر کوئی انسان نہیں آیا، دیکھیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے فائنانس کے معاملات کیسے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ممکن ہے اگر کوئی آپ کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا، ممکن ہے اس کی کوئی بیماری ہو یا اس کو کوئی فائنانس کا مسئلہ ہو یا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے، یا وہ شہر میں سے باہر ہو یا کہیں کچھ بھی ایشو ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو ہے ہم سوچیں گے نہیں، ہم بس کہیں گے وہ آیا نہیں ہے، وہ آیا نہیں ہے۔ ویورز دیکھیں اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو نہیں آ سکا تو بہترین عمل، بہترین طریقہ یہ آپ اسے فون کر کے اسے پوچھیں جناب آپ نہیں آیا، یا جو بھی آپ کا
رشتہ دار آپ جیسے اسے مخاطب ہوتے ہیں انہیں اچھے طریقے سے کال کریں، انہیں پوچھیں، ممکن ہے انہیں کوئی مسئلہ ایمرجنسی پڑ گئی ہو یا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، تو آپ نے ان وجوہات کی بنا پہ کوئی نفرت والا ذریعہ اپنے خاندانوں میں نہیں بنانا۔ اسی طرح ویورز، اگر کسی نے کوئی نیا گھر بنا لیا ہے، کوئی کسی نے نیا گھر بنا لیا، کوئی نئی گاڑی لے لی ہے، تو ہم لوگ کیا کہیں گے، یار اس نے نیا گھر بنا لیا، ہمیں انوائٹ ہی نہیں کیا، اتنا بڑا اس نے گھر بنا لیا ہے، تو وہ تو ایسے مغرور ہو گیا، اس کو تو ایسے ہو گیا، اس کے تو وہ تو آسمانوں کے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا۔ اس طرح کی نا فضول گوئی ہمارے خاندانوں میں بڑی عام ہے، ہماری سوسائٹی میں بڑی عام ہے۔ اسی طرح ویورز، آپ کو یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہم لوگ جو بے معنی باتیں ہیں نا، جو بے معنی فضول باتیں ہیں، ان کو ہم لے کے اپنے خاندانوں میں نفرت کا ایک عجیب سا جو ہے آپ کو ایک رنگ نظر آتا ہے، ایک عجیب سی آپ کو ایک لہر نظر آتی ہے نفرت کی۔ ویورز، یہ جو تمام وجوہات ہیں، اور بھی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ میں نے کچھ موٹی موٹی جو میری آبزرویشنز تھی، جو میں دیکھتا ہوں، جس طرح سے میں سوسائٹی کو دیکھتا ہوں، ویورز یہ وجوہات ہیں۔ یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ تمام انویلڈ وجوہات ہیں، تمام انویلڈ وجوہات ہیں۔ جب انویلڈ وجوہات کو آپ وجہ بنا کے آپس میں نفرت کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنائیں گے، ویورز آپ یقین جانیں آپ زندگی کی اصل خوبصورتی سے دور ہیں۔ وہ کیسے دور ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا زندگی کیا ہے۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ پاک غفور و رحیم نے ہر انسان کو زندگی با مقصد دیا۔ انسان کو نا شرف المخلوقات اللہ پاک نے انسان کو بنایا۔ اگر آپ کی زندگی کا مقصد بہت بڑا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا یار میری زندگی کا یہ ٹارگٹ ہے، ویورز آپ یقین جانیں آپ کے پاس نفرت کا ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے آپ کا کیا ٹارگٹ ہوگا؟ آپ کا ہمیشہ ٹارگٹ، زندگی کا ٹارگٹ پہاڑ جتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ جیسے پہاڑ ایک سولڈ مضبوط ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنی نشانیوں میں سے، تو اسی طرح آپ کی زندگی کا مقصد بھی اسی طرح مضبوط اور بڑا ہونا چاہیے۔ جب آپ کی زندگی کا مقصد بڑا ہوگا ویورز، آپ کے پاس نفرت کا ٹائم ہی نہیں ہوگا، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کسی کے متعلق فضول سوچنے کا۔ آپ ہمیشہ پوزیٹیو رہیں گے۔ جب آپ پوزیٹیو رہیں گے تو آپ میں وہ نفرت کی لہر دور دور تک آپ کے دماغ، آپ کے گھر سے، آپ کے خاندان سے ایون کہ دور ہوگی، آپ کی بچوں سے، آپ کی نسل سے وہ نفرت کی لہر دور ہوگی۔ کیونکہ یہ جو نفرت ہے نا، نفرت ویورز سم ٹائم آپ کی پرسنالٹی سے ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کے بچوں میں۔ دیکھیں آج کل ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر ایک انسان اگر آپ کی اولاد ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ نفرت پسند انسان ہے، نیگیٹیو ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے نفرت کا ذریعہ بناتے ہیں، جیسے میں نے پہلے پوائنٹس آپ سے شیئر کیے ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی ایک پوائنٹ پہ فال کرتے ہیں، ان پوائنٹس کو لے کے اپنی زندگی میں آپ نے نفرت پیدا کی ہوئی ہے، بے جان فضول قسم کی آپ نے اپنی زندگی کو تنگی میں ڈالا ہوا ہے، نفرت میں ڈالا ہوا ہے، آپس میں رشتہ داروں کو جو ہے آپ نے قطع تعلقی کا ایک جو ہے معاملہ آپس میں بنایا ہوا ہے۔ ویورز، جب آپ کی زندگی کا مقصد بڑا ہوگا ویورز، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا لڑائی جھگڑے کا، نفرت کا۔ اسی طرح میں بات کر رہا تھا آپ کی نسل کی۔ دیکھیں جدید دور ہے نا ویورز، میرے والدین جو میری سوچ ہے میرے والدین کی وہ سوچ نہیں تھی۔ ویورز میں ڈیفرنٹ طرح سے سوچتا ہوں۔ ویورز یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ جب آپ اچھے لوگوں کو سنیں گے، جب آپ بڑے لوگوں کو جن کا لائف میں بڑا ایکسپیرینس ہے، میری ایج 34 ہے ویورز، میرا الحمدللہ ایک بہت بڑا ہینڈسم ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن میں نے دنیا کو دیکھا ہے، میں نے ڈفرنٹ طرح کے لوگوں سے ملا ہوں۔ میں ایون کہ میں MNA جو ہے ان کے پاس میں کافی عرصہ رہا ہوں ویورز، نامزد MPA MNA، یہ لوگ ویورز بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں نے ان کو بہت زیادہ کلوز سے دیکھا ہے، یہ اپنے معاملات کو کیسے لے کے چلتے ہیں۔ اسی طرح میں نے ڈفرنٹ اپنے خاندان سے باہر لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے نفرت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ویورز آپ نے اپنی سوسائٹی سے، اپنے خاندان سے، اپنے بچوں میں سے اس نفرت کو دور کرنا ہے۔ جو ہماری اپنی پیدا کی ہوئی باتیں ہیں، جو ہماری اپنی پیدا کی ہوئی فضول سوچیں ہیں، ان سوچوں کو ختم کرنا ہے۔ اپنے اندر آپ نے کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنی ہے، آپ نے اپنی سوچ کو بڑا بنانا ہے۔ اگر کسی کی کوئی وجہ ہے یا کوئی آپ کے کسی فنکشن میں یا کسی خوشی غمی میں شامل نہیں ہو سکتا، تو اس کو آپ نے پہلے خود سے آبزرو کرنا ہے، یار وہ انسان بھی ممکن ہے کوئی کسی معاملے میں وہ پریشان ہو یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے
دوسروں کی خوشی اور غمی میں شامل ہونے کو ہمیشہ پریورٹائز کریں، کیونکہ یہ ہمارے رشتوں کو، ہماری نفرت کو جو ہے وہ ختم کرنے اور کم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہمیشہ آپس کے رشتوں کو جوڑ کے رکھیں، ہر ممکن حد تک وہ سورسز ڈھونڈیں، وہ طریقے ڈھونڈیں جو نفرت کو ختم کریں، جو نفرت کو دور کرنے کا باعث بنے۔ اچھا ویورز، ہمیں اپنی سوسائٹی میں ایک اور بڑا اہم پوائنٹ وہ دیکھنے کو نظر آتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی ریلیٹیو بڑا امیر ہے، لینڈ لارڈ ہے، بڑا اس کے پاس پیسہ ہے، اور آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے قرضے وغیرہ کی، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اپنے رشتہ دار کے پاس جو بڑا لینڈ لارڈ ہے، اور اسے قرضے کی جو کہتے ہیں قرضے کے لیے، وہ آپ کو انکار کر دیتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ نفرت کا ایک وجہ بنا لیں گے۔ ممکن ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ قرض لے کے جو طے شدہ جو تاریخ ہوتی ہے اس سے لیٹ کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ ویورز، ایسے لوگ ہیں، ممکن ہے یہ وجہ ہو یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس نے اگر آپ کو قرض نہیں دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بات کہہ دوں، یہ بات کلیئر کر دوں، جو قرض ہے نا، قرض کی ضرورت کسی کو بھی پڑ سکتی ہے۔ قرض لینا دینا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پڑھ رہا تھا کہ سورہ بقرہ 282 آیا مبارک میں اللہ پاک نے قرضے سے متعلق بتایا کہ قرضہ اگر آپ نے لینا ہے یا دینا ہے تو اس کو لکھ لینا چاہیے مکمل دستاویز کی شکل میں۔ تو قرضہ لینا دینا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، لیکن قرضہ جو لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ مقررہ وقت میں اس کو واپس کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ ہم لوگ بس کہتے ہیں یار دیکھی جائے گی۔ دیکھیں ویورز، آپ کو چاہیے ہر ممکن حد تک، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے کوئی آپ کا کسی وجہ سے قرض لیٹ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس اس کی سولڈ ریزن بھی ہونی چاہیے۔ پہلے ہمیشہ اسی چیز کو پریورٹائز کریں کہ قرضہ اگر آپ نے لے لیا تو اس کو ٹائم پہ واپس ریٹرن بھی کریں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، اگر آپ کو کسی نے، آپ کے رشتہ دار نے جو بڑا صاحب حیثیت ہے، وہ قرضہ آپ کو دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اس نے انکار کر دیا تو آپ کو چاہیے اس کو نفرت کی وجہ نہ بنائیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے نفرت کی وجہ نہ بنائیں۔ پھر ہم لوگ کیا کہیں گے؟ بے جا کیڑے نکالیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اس انسان میں سے، اس کے خاندان میں سے بے جا کیڑے نکالیں گے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے مجھے قرض نہیں دیا۔ ویورز، میں ایک پریکٹیکل، ایک ریئل لائف کا ایک میں جو ہے جانتا ہوں، دو دوست آپس میں بڑے قریب، ایک دوست جو ہے وہ دبئی وغیرہ میں جاب کر رہا تھا اور ایک دوست پاکستان میں تھا۔ جو پاکستان میں دوست تھا اسے پتہ لگا دبئی والا دوست، اس کی اچھی سیلری ہے، تو جب اس نے اسے کہا یار کسی وجہ سے اسے ضرورت پڑ گئی پاکستانی بھائی کو، تو اس نے کہا کہ یار مجھے اتنے پیسے چاہیے، تقریباً 1 لاکھ، مجھے جہاں تک یاد ہے، اس نے کہا اپنے دوست سے جو دبئی میں جاب کر رہا ہے، اور اس نے انکار کر دیا۔ ویورز، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ یار اس کی تو تھوڑی سی اتنی سی آمدن ہے تو یہ کیسے ریٹرن کرے گا۔ تو میں آپ کو ہمیشہ یہی جو ہے بالکل آنیسٹلی یہ ایمانداری کے ساتھ جو صحیح، جو ٹو دا پوائنٹ بات میں آپ سے یہ کروں گا، ویورز، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور اگر آپ جانتے ہیں کہ دوسرا انسان جو ہے وہ مجبور ہے یا وہ انسان ٹائم پہ قرض ریٹرن کر دے گا، تو آپ کے پاس اگر اللہ پاک نے طاقت دی ہے تو قرض ضرور دیں، دوسروں انسانوں کی مدد کریں، اور اس کا اور صلے کی امید دوسرے انسان سے نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے رکھیں۔ اور میں نے یہ جو پوائنٹ آپ سے شیئر کیا ویورز، یہ نفرت کی وجوہات، یہ بھیجا وجوہات ہیں، انویلڈ وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پہ آپ نے اپنے خاندان میں کوئی نفرت نہیں لے کے آنی ہے۔ آپ نے ہر ممکن حد تک وہ رستے دیکھنے ہیں جو آپس میں محبت کا باعث بنے۔ نفرت، اگر کوئی انسان نفرت پھیلانے کی کوشش بھی کر رہا ہے ویورز، بڑا پن یہی ہے کہ آپ نے ہر ممکن حد تک روکنا ہے، نفرت والے معاملات سے بچنا ہے، بچانا ہے اپنے خاندان کو، اپنی سوسائٹی کو نفرت سے پاک رکھنا ہے، کیونکہ نفرت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انتہا پسندی یا جو آگے شدت اختیار کر سکتی ہے آپ کے رشتے میں، آپ کے معاملات میں، یا کسی بھی جو ہے وہ سوسائٹی میں۔ نفرت ایک جو ہے ایک شدید آپ کی سوسائٹی کو نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔